السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے احساس۔ احساس ایک بہت اہم اور نازک عمل ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر ہی انسان چور اور ولی بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ دونوں چیزیں ہی احساس کو لے کر چل رہی ہیں، حیوان بھی، انسان بھی، چور بھی، ولی بھی۔ تو اس لیے میں نے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو آپ جائز کہہ لیں، ایک کو ناجائز کہہ لیں، یا ایک کو صحیح کہہ لیں یا ایک کو غلط کہہ لیں۔ ہم پہلے ناجائز یعنی غلط کی بات کریں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ چور بن جاتا ہے، تو اسی کو میں بتاتا چلوں کہ چور میں نے صرف چوری کرنے والے کو نہیں کہا، میں نے چور اس کو کہا ہے جو رازن ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے، جو نماز کا چور ہے، وعدہ خلاف ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یا وہ مکار ہے، دھوکے باز ہے، کچھ بھی ہو، ایون کہ ایک دوسرے انسان کو اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو میں نے اس کا نام چور رکھا ہے۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں نے کہا کہ اسی احساس کو بنیاد بنا کر چور بن جاتا ہے۔ اسی پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کیسے بن جاتا ہے، یا ہمیں خود کے لیے سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ ہم یا تو احساس کی حیوانگی کی لائن میں کھڑے ہیں، یا ناجائز احساس کرتے ہیں، یا ہم اس احساس کی وجہ سے چور ہو گئے ہیں، یا ہم اللہ کے ولی ہیں یا دنیا کے ولی ہیں۔ چور کیسے بنتا ہے؟ احساس کی بنیاد پر۔ اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص ایک امیر ہے، پیسے والا ہے، کم از کم اس کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں، تو اسے یہ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں۔ ہم اس کو عام طور پر اس کو نام دیتے ہیں احساس کمتری کا، لیکن ہوتا تو وہ احساس ہی ہے۔ اب وہ ناجائز احساس کو اپنے اوپر لاگو کر کے وہ سامنے والے سے حسد بھی کرتا ہے اور اس کے بارے میں غلط بھی سوچتا ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر کمزور ہو تو وہ اسے چھینا چپٹی کے لیے یا تو چوری کرے گا یا اسے نقصان پہنچائے گا۔ تو یقینی طور پر یہ حیوانوں والا کام ہے۔ تو یہ کیٹیگری بھی ایک موجود ہے جو احساس کی بنیاد پر ہی بنتی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کس کیٹیگری میں موجود ہیں۔ یہ جملہ اپنے بار بار میں کہتا چلوں گا تاکہ ہمیں محسوس ہوتا چلے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کے پاس بہت اچھے لوازمات ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، تو دوسرا شخص اس کو یا تو اس سے شارٹ کٹ وے میں لینا چاہتا ہے، یا اسی کا مال لینا چاہتا ہے، یا اسے غریب کرنا چاہتا ہے، یا اسے غریب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز حسد میں بھی آتی ہے، لیکن احساس کمتری یعنی اس کا احساس ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک چیز کو غور کریں گے تو ایک شخص، ایک دکاندار ایک کم تولتا ہے یا فراڈ کرتا ہے، منافع خوری کرتا ہے، تو غور کریے گا وہ اپنے بچوں کو ضرور کھلاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے سامنے والے کے ساتھ یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ دھوکہ تو کرے لیکن اپنے بچوں کو کچھ نہ کھلائے۔ نہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کھلائے گا۔ وہ اپنے بچوں کو وہ جو پیسہ حرام کا ہو، حلال کا ہو، کیسے اس نے کمایا، کیسے اس نے نہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو یا اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائی کو آسائشوں سے نوازے گا۔ اب غور کریے گا کہ یہ بھی تو احساس تھا، یعنی بہن بھائیوں کا احساس ہوا، بچوں کا احساس ہوا، بیوی کا احساس ہوا، ماں باپ کا احساس ہوا، لیکن کن پیسوں سے؟ یہ کیٹیگری الگ ہے۔ یہی چیز ہم نے غور کرنی ہے کہ ہم کہیں ناجائز احساس کی بنیاد پر خود کو جہنم کی طرف تو لے کر نہیں جا رہے۔ ہم احساس کرتے ہوں گے لیکن کہیں ہم وہ احساس ناجائز یا غلط تو نہیں کرتے۔ اب میں بات کروں گا صحیح احساس کی، اور غلط احساس کو بھی اسی میں جمع کرتے ہوئے میں اب بات کو مکس اپ کرتے ہوئے آگے لے کر چلوں گا۔ جب ایک صحیح احساس کی بات آتی ہے تو احساس کی بنیاد پر میں ایک حدیث اس میں شامل کروں گا۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک عورت نے، وہ زانیہ تھی، کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا۔ دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، دنیا والوں سے کہہ دو یا اپنے امتیوں سے کہہ دو یا انسانوں سے کہہ دو، جو انسانوں پر یا دنیا والوں پر رحم نہیں کرتا، اوپر والا یعنی آسمان والا یعنی اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اب یہ چیزیں غور کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں احساس کے ساتھ جڑتی ہوئی ملیں گی۔ اس خاتون نے کتے کی پیاس کا احساس کیا، اسے پانی پلایا، کیسے پلایا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن حدیث، صحیح حدیث کا ہمیں مفہوم ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس پیاسی کتے کو پانی پلایا، اس کی پیاس کا احساس کیا، تو اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اب دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مفہوم بھی یہی تھا کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ آپ غور کریں گے تو یہ بھی ایک احساس کی بنیاد پر ہی رحم اور کیا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اگر تم کسی کا احساس کرو گے تو ہی رحم کرو گے۔
تو یاد رکھیے گا، جب آپ احساس کو جگا کر رکھیں گے، اندر بنا کر رکھیں گے، تو پھر ہی آپ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں اور اپنا بھلا کروا سکتے ہیں۔ اس میں دنیا داروں کے لیے ہم اپنے لیے جو سبق نکالیں گے وہ اب قابل غور باتیں ہیں۔ پہلے میں نے احساس کی بنیاد اور اس کی حساسیت بیان کر دی۔ اب ہم غور کریں گے کہ ہمارے درمیان ہو کیا رہا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا، میرے بچے تھوڑی تکلیف میں ہیں۔ اگر ہم بوڑھے ہیں تو یقینی طور پر ہم سوچ رہے ہوں گے یار اس کے نصیب اچھے نہیں ہیں، اللہ اس کو خوشیاں دے۔ اب اگر بیٹی کے ہیں تو یقینی طور پر یہی سوچ رہے ہیں، اگر بیٹے کے ہیں تو یقینی طور پر یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی گھر والی اس کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اگر صحیح ہے تو سبحان اللہ، جو نہیں ٹھیک میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے بچے پریشان ہیں، ان کو تکلیف ہے، اللہ خیر کرے۔ تو اسی موضوع کو میں احساس میں لاتے ہوئے یہ ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو اگر کوئی پریشانی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو اگر کوئی پریشانی ہے، ہمارے اپنوں کو کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ کیوں؟ اگر وہ پریشان ہے تو کہیں ہم بذات خود کسی دوسرے کے احساس کو مار تو نہیں رہے، کسی دوسرے کے دل کو دکھا تو نہیں رہے، کسی دوسرے کے گھر کو برباد تو نہیں کر رہے، ہم کسی دوسرے کی زندگی سے کھیل تو نہیں رہے، ہم کسی کے گھر میں کوئی نچاکی، حسد، کینہ پھیلا تو نہیں رہے، ہم کسی دو آپس میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، بیٹے باپ میں، یا ماں بیٹوں میں، یا بیٹیوں ماؤں میں، یا ایسی کوئی بھی رشتہ جو آپ کو اس زمانے میں نظر آتا ہو، ان دونوں میں کہیں ہم تکلیف یا ایک دوسرے میں لڑائی کا باعث تو نہیں بن رہے؟ اس کی وجہ سے کہیں ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بیٹوں کو کوئی تکلیف تو نہیں آ رہی؟ ایک دفعہ اللہ کا واسطہ، ایک دفعہ فیئر ہو کے اپنے ہی ضمیر سے بات کر کے سوچیں، سمجھیں کہ کیا احساس میں ہم اپنا بہتری چاہتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں میں تو فرشتہ ہوں، میرے سے تو کبھی کسی کا نہ تو جھگڑا ہوا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو جھگڑوایا ہے، نہ کسی کو لڑوایا ہے، تو معذرت کے ساتھ برا محسوس نہ کریے گا۔ میرا خیال ہے کہ انسان ہونے کے ناطے یہ غلطیاں ہم اکثر کر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ دوبارہ ایک دفعہ سوچنا ہوگا، کہیں ہم اپنے بوئے ہوئے بیج درخت تو نہیں بنا رہے جو ہمارے بچوں کی، ہمارے بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی زندگیوں میں اب آڑے آ رہے ہیں، اب ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اب ہم نے جو بیج دوسروں کی زندگیوں میں نفرتیں پھیلا کر، لڑائیاں کروا کر، بدتمیزیاں کروا کر، ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا کر کے جو ہم نے بیج بوئے تھے، کہیں ہم اپنے بچوں کی صورت میں وہ کاٹ تو نہیں رہے؟ کبھی ہم نے یہ احساس کیا جو ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، کیا ہم نے ایسا کبھی دوسروں کے بچوں کے لیے سوچا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں سوچنا ہوں گی، اور پھر احساس کو حیوانگی اور انسانیت میں فرق محسوس کر پائیں گے آپ۔ جانوروں کا بھی یہی اصول ہوتا ہے، جب وہ جانور کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے بچوں سے انتہا محبت کرتی ہے، چاہے اس سے 100 میل سے کیوں نہ کھانا لینا پڑے، وہ لے کر اپنے بچوں کے پاس آتی ہے، ان کو کھلاتی ہے، ان کو پالتی ہے، دودھ دیتی ہے، پیدا بھی کرتی ہے، وہ ظاہری بات ہے۔ تو اس میں انسان اور حیوان کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ آتا ہے کہ جب وہ چھینا چپٹی کے لیے آتی ہے تو وہ دوسروں کے بچوں کو بھی کاٹ لیتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اب غور کریے گا، اپنے بچوں کے لیے وہ دوسرے کے بچوں کو بھی کاٹ لیتی ہے۔ یہ احساس انسان کو حیوان اور حیوان کو انسان سے علیحدہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے احساس کو غور کرنا ہوگا، ہم کہیں کسی کے گھر کو برباد تو نہیں کر رہے۔ لیکن اگر ہمیں لگے کہ نہیں ایسا ہی کوئی بات نہیں، لیکن میری بیٹیوں کو تکلیف ہے، میری بہنوں کو تکلیف ہے، میرے بچوں کو تکلیف ہے، میرے بھائیوں کو تکلیف ہے، یا میرے گھر میں کوئی ایسی پریشانی ہے، تو ایک دفعہ اگر آپ نہیں نہ نقصان پہنچاتے، ایک دفعہ پھر کسی کا بھلا کرنے کا سوچ لیں، ایک دفعہ کسی کا بھلا کرنے کا سوچ لیں کہ یار فلاں کی زندگی کو ہم سکون پہنچائیں گے۔ ایک دفعہ معاف کر کے دیکھ لیجئے، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، آپ اس کو معاف کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ معاف کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ اس کی زندگی کو سکون میں لا کے دیکھ لیں، ایک دفعہ کسی کی بیٹی کو سکون دے کے دیکھیں، ایک دفعہ اپنے معاملات سے ہٹ کر کسی کو فائدہ پہنچا کے دیکھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے رب نے جب یہ فرما دیا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تم پر رحم کرے گا، تو یہ بات زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بیج لگاؤں گا تو کاٹ لوں گا، یہ امید ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو نہیں پتا ہوتا میری فصل کیسی ہوگی،
لیکن جب وہ بیج لگاتا ہے نا تو اس امید پہ لگاتا ہے کہ میں نے بیج لگانا ہے اور اس کی کیئر کرنی ہے. اللہ رب العزت کا کام ہے اس کے پھل لگانا، اس میں فائدہ دینا، اس میں نقصان دینا. یہی چیز اگر ہم انسان خود سوچیں، کہیں ہم نے وہ والے بیج تو نہیں لگا دیے جو کل کو ہمارے بچوں کے سامنے آئیں یا ابھی آ رہے ہوں. آج کا لمحہ فکریہ احساس کے موضوع کو یہی دے کے جا رہا ہوں کہ ہمیں احساس اس بات کا کرنا ہوگا کہیں ہم اپنے بچوں کو دشمن تو نہیں ہو گئے. جی ہاں، اپنے بچوں کے دشمن، کیونکہ جب آپ کسی پہ ظلم کریں گے تو وہ آپ پر بھی آئے گا. تو اس کا مطلب ہم اپنے دشمن خود ہیں. جیسے قرآن کریم میں شاہ فرمایا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. کیا پتہ چلا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پہ ظلم تھوڑی کرتا ہے. مطلب یہ نہیں، مطلب یہ تھا اللہ رب العزت کی محبت کا کہ دیکھو اگر تم دنیا میں کسی کو دھوکہ دو گے نا تو میں قیامت میں تمہیں دوزخ میں پھینکوں گا تو وہ تمہاری جان پہ ظلم ہوگا. اللہ نے ہمیں ہماری ہی سینس، ہماری ہی ذات، ہماری سوچ کے مطابق سمجھانے کی بات کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کرنے کے بعد میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مومن، بہترین شخص، بہترین انسان، بہترین مسلمان، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہے وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہ سوچے جو خود کے لیے سوچتا ہے. اب اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کیا ہم خود کے لیے اور دوسروں کے لیے برابر سوچتے ہیں؟ اگر ہاں تو سبحان اللہ، اگر نہیں تو لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو منانا ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.